دوسرا حکم اللہ پاک نے یہ دیا اس آیت پاک میں کہ دیکھو تم ایمان کی موت مرنا، ایمان کے بغیر تمہیں مرنا نہیں ہے، ایمان کی حالت میں مرنا۔ ایمان بہت قیمتی ہیرا ہے ہمارے پاس۔ یہ قیمتی ہیرا تو اللہ پاک نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر کے دے دیا، لیکن اس کی حفاظت ہمیں کرنا ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی اس قیمتی ہیرے اور ایمان کی؟ تو قرآن کے اس پہلے جملے میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا، خوف کرنا، اسپینش کے اندر اس کو میدو کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اب قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کا کوئی بھی پارہ الف لام میم سے لے کر عما یتساءلون تک کوئی پارہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں کہیں نہ کہیں چھوٹی بڑی آیت میں اللہ کے خوف کا حکم نہیں دیا ہو۔ اللہ کا خوف بڑی عجیب چیز ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے لیے دو کام بڑے آسان ہو جا رہے ہیں۔ ایک تو عبادت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آج آدمی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں کی طرف ڈرتا ہے، اس وجہ سے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں بیٹھا ہے، جس طرح بیٹھنا چاہیے وہ نکل چکا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہمیشہ جاگتی رہے اور بیٹھ جائے تو پھر ساری عبادتوں کا کرنا آسان، اس کے لیے 5 وقتہ نمازوں کا پابندی سے پڑھنا بلا قضا کیے ہوئے آسان ہو جاتا ہے۔ سال میں جب زکوٰۃ کا موقع ہے تو زکوٰۃ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ حج کرنا آسان ہو جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ ماں باپ کی خدمت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بڑے کا اکرام اور ان کے ساتھ جس طرح سلوک کرنا چاہیے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ اور نیت پیدا ہو جائے۔ اگر قرآن کا ہم مطالعہ کریں گے تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب غالباً مجھے یاد پڑتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے نبی کے خسر بھی ہوئے، بڑے جلیل القدر صحابی۔ موافقات عمری قرآن میں مشہور ہے کہ بعض آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے کے مطابق اتار دی۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرش زمین پر تمنا تھی، اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے وہ جبریل امین کے واسطے سے وہ اتار دیا۔ مستقل موافقات عمری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موافقت اختیار کی، مستقل علماء نے اس کے سلسلے میں رسالے لکھے ہیں جن کو موافقات عمری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہوئی کہ یہ ہونا چاہیے اور بالکل وہی اللہ تعالیٰ نے وہی بنا کر اتار دیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے قریب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر بنتے۔ اتنے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزاج کو سمجھنے والے تھے، اس لیے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو دوسرے صحابی تھے جو پہلے یہودیت اختیار انہوں نے کی ہوئی تھی، پہلے یہودی تھے، حضرت کعب احبار ایک مشہور صحابی ہیں جو پہلے یہودی تھے، ان کو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، مجھے سمجھاؤ۔ کعب احبار نے کہا اے عمر میں کیا سمجھاؤں، مثال سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ کبھی کبھار آپ کو ایسے تنگ راستے سے جانا ہو جائے جس کے دونوں طرف باڑ لگی ہو، کانٹے کی باڑ دونوں طرف ہے اور وہاں سے گزرنا ہو جائے تو کیسے چلو گے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت بچ بچ کر دامن کو سنبھال کر چلیں گے کہ کہیں کانٹے کے ساتھ کوئی دامن نہیں الجھ جائے. لمبے جوبے پہنتے تھے اس زمانے کے اندر تو بہت سنبھالنا پڑتا تھا. تو حضرت کعب احمد نے فرمایا بالکل تقویٰ یہی ہے